بلو ایریا جو ہے یہ نوٹیفائڈ بلو ایریا ہے اسلام آباد کا، اور بڑے عرصے سے ابینڈنڈ پڑا ہوا تھا. یہ F9 پارک کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے. F9 کی گرین بیلٹ یا اس میں یہ نہیں ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جہاں 4 بلڈنگز پہلے ہی بنی ہوئی ہیں یہ اس اسٹرپ میں آتا ہے، جو کہ ڈکلیئرڈ بلو ایریا تھا لیکن پلان نہیں تھا. پلان سے مطلب یہ ہے کہ اس میں کس طریقے سے اسے لانچ کرنا ہے یہ چیزیں ڈیفائن نہیں تھیں. بلو ایریا جو ہے وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے اسلام آباد کی، اور یہ جو جناح ایونیو کہلاتی ہے اس پہ چلتی ہوئی جاتی ہے، F10 کی طرف مڑتی ہے، اور پھر یہ E10 پہ مرگلا روڈ بن جاتی ہے. مرگلا روڈ بیکمز بلو ایریا آن E10. یہ ہے جو ماسٹر پلان کے مطابق بلو ایریا کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں اسٹرپ کو اٹھایا گیا کیونکہ بڑے عرصے سے ابینڈنڈ تھی، اور اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارا خیال ہے کہ نہ صرف فنڈ جنریشن ہوگی، ریونیو جنریشن تو ایک ایسپیکٹ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جاب کریشن کرے گی، اکنامک ایکٹیویٹی لائے گی، اور کنسٹرکشن ہوگی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. بیکاز یہ وائبل پروجیکٹ ہے، بلو ایریا پاکستان کا ساٹ آفٹر ترین کمرشل اسٹرپ ہے، تو اس لیے جو اس کی ریونیو ریسیٹس ہیں وہ آلموسٹ ہم کافی الحمدللہ وی آر شور کہ ہماری کیا ریسیٹس ہوں گی. اس میں سے گورنمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ میجر چنک جو ہے وہ اسلام آباد کی ریہیبلیٹیشن، ریوائول آف اسلام آباد پہ لگے گا. یہاں انڈر پاسز کی ضرورت ہے، اوور ہیڈس کی ضرورت ہے، نالوں کی صفائی کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ از اسینشیل. لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے جو سو کالڈ کچی آبادیز ہیں اسلام آباد کی ریکگنائزڈ، یہ نہیں کہ ہر جگہ جہیں کوئی اسٹیٹ لینڈ پہ آ جائے، جو کہ ایک پوری ایکسرسائز سے 1980s میں شروع ہوئی تھی، 2004 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس کرائٹیریا پہ جو اتر رہے تھے ان کو ری لوکیٹ کیا جائے گا. ری لوکیٹ نہیں، ان کو رسپیکٹیبل لیونگ پرووائڈ کی جائے گی، ان کو ایک ڈیسنٹ اکاموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی جہاں پانی، بجلی، سیوریج سسٹم، ان تمام سہولتیں وہاں میسر ہوں گی جو پورے اسلام آباد میں میسر ہیں. دیکھیں، انڈر گراؤنڈ پارکنگ ایک ایسپیکٹ ہے. انڈر گراؤنڈ پارکنگ تو کئی بلڈنگز میں دے دی جاتی ہے لیکن اوور فلو ہو جاتے ہیں پارکنگ کا. اس کو ڈیزائن کرنے پہ جو فوکس رہا ہے، جو میں نے پلاننگ کی بات کی تھی، سفیشینٹ پارکنگ اسپیس از بینگ کریٹڈ، اور لوگوں کو انسینٹیوائز یہ کیا جا رہا ہے کہ پارکنگ پلازاز بھی بنائیں. جو گورنمنٹ کا پارکنگ ایریا ہے وہاں جو پرائیویٹ ڈیولپر ہے وہ پارکنگ پلازاز بنائے گا اپنی پارکنگ اسپیس کریٹ کرنے کے لیے. اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ نہیں جی یہ حکومت بنائے گی، میں نے تو بیسمنٹ میں دے دی ہیں. تو ہر پلاٹ جو ہے اس کے ارد گرد آپ سرکولیشن بھی کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ پارکنگ رکھی گئی ہے. وہ اپنی بھی دیں گے، گورنمنٹ پرووائڈڈ پارکنگ بھی ہوگی، پارکنگ پلازا بھی بنے گا. وہاں بن رہا ہے ایک گرڈ اسٹیشن جو اس کو بجلی پرووائڈ کرے گا. اٹ از آلموسٹ 90% کمپلیٹ. تو یہ اس کے ساتھ ایک انسلری وہاں اکوپمنٹ بھی پڑا ہوا ہے تھوڑا. وہ ایریا ویسے ان یوٹیلائزڈ ہے، وہ اس کو ہم نے رکھا ہے فار ریکریشنل ایریا. ایک اور چلیں اس بہانے ایک اور اچھی چیز ہوئی اسلام آباد میں پتہ نہیں جگہ کا نام لینا چاہیے، 1-2 جگہیں ہیں F6 میں جہاں لوگ جاتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یا کافی پیتے ہیں. بہت کم جگہیں ہیں. تو ہم نے وہ جو جگہ آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ ایک سارٹ آف نالا ہے، اس کے ساتھ امبینکمنٹ پہ بنا ہوا ہے. CDO اسے ڈیولپ کرے گا، اور اس نالے کو ہم لیک بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا حصہ، اور اس کے ساتھ یہ سٹ آؤٹس بن رہے ہیں جہاں ریسٹورانٹس بنائے جائیں گے. گھاس تو کہیں بھی آ جائے گی، درخت سب سے اہم چیز ہے. لیکن پرائم منسٹر درخت کے بارے میں ویسے بہت زیادہ انسٹرکشنز ان کی بڑی ہوتی ہیں. ابھی بھی ہم نے G7 G8 میں انڈر پاس بنا رہے تھے، ہم شروع ہوئے ہیں، میں صرف 2 منٹ اس میں لوں گا کہ 40 درخت کٹیں گے، اف آئی ایم ریکالنگ اٹ کریکٹلی. ہم نے اسے ری ڈیزائن کرایا، ہم نے پھر آگے 8 درخت پہ، پھر ہمیں یہ رہا کہ 8 بھی نہیں کٹنے چاہیے. سو ہم نے پھر اکوپمنٹ منگوایا. ایک وہ جو CDA کہتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی ایک ٹرانسپلانٹر ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے درختوں کو نکال سکتے ہیں، پر ہم نے وہ پورا بنایا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہے. وہ 80 فٹ کے درخت کو بھی ریلوکیٹ کر دیتا ہے. تو ہم نے جتنے درخت، وہ 8 بھی رہ گئے تھے، ان کو ریلوکیٹ کیا تاکہ ایک بھی نہ کٹے. تو یہاں بھی اگر روڈ کی شاید روڈ کے اندر کوئی آ رہا ہو تو نو ٹری ول بی کٹ. یہ ہم انشاءاللہ انشور کریں گے. 14, 15, 16 اپریل انشاءاللہ. اپریل اگلے مہینے، نیکسٹ منتھ انشاءاللہ.